السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتے۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے اور بہتر نواز دے گا اور بہتر عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھیں، مضبوط اور پکا ایمان رکھیں۔ جن لوگوں کے ایمان جو مضبوط ہوتے ہیں نا، معجزے بھی اللہ تعالیٰ انہی کے لیے دکھاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو اس کو رحمان ہی پائے گا، رحمان رحیم ہی پائے گا۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ اپنا دروازہ کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی کسی کی رد نہیں کرتا۔ ہاں، وہ اپنے پاس سنبھال لیتے ہیں اور پھر وہ عطا کرتے ہیں وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور یہ ایک خاص نشانی ہے جب اللہ ہم کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی تو پھر بھی ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم تو بے بس ہیں، لیکن جس نے تقدیر لکھی ہے وہ تو بے بس نہیں نا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور وہی محروم ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تو وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اور جب درد جو ہے وہ بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے اللہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اسی کی یاد میں ہمارے دلوں کو بہت سکون ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز جو مضبوط اور تیز ہے وہ ہے چیز دعا، جو ہمارے دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی جو اذیتیں ہیں اس کو جانتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم لوگ دعا مانگیں، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگے، بلکہ اپنے اللہ کی جو شان ہے اس کو دیکھ کر مانگے۔ دنیا میں وہی لوگ اطمینان سے رہ رہے ہیں جو لوگ اپنے معاملات اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہم کو کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اس دنیا کی خوشی کے لیے اپنے اللہ کو ناراض مت کیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا راستہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ جن لوگوں کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت، برکت نظر آتی ہے۔ بس پریشان مت ہوا کریں، دل چھوٹا مت کیا کریں۔ وہ رب جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھو۔ وہ کچھ ایسا کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جو ہمیں بہتر نظر آتا ہے وہ نہیں وہ کرتا، ہمیں وہ نظر کرتا ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ یوں تو وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خود امتحان میں ڈالتا ہے، کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھامنا چاہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ امتحان میں ڈال کے کیونکہ وہ انسان کو گرانا چاہتا ہے، اس لیے انسان کو وہ خود امتحان میں ڈالتا ہے انسان۔
اور رب تو امتحان میں ڈال کے خود انسان کو اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو ہمیشہ، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو بھی وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھا کرو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو انسان کو آزماتا ہے اور پھر اس کو تھامتا ہے، پھر اس کو سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتے ہیں، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت دینے والا اللہ ہے، لوگ نہیں۔ چاہے وقت اچھا ہو یا برا انسان کا، اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ رات کی خاموشی کے وقت اللہ کے سامنے ایسے گھر گرا کر آنسو بہایا کرے، ایک ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اللہ کو منا لیا کرے، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کو کبھی رد نہیں کرتے۔ جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، تاکہ وہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہاں ہم صرف اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں کو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کیا کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، اللہ نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ جو انسان اندھا ہوتا ہے وہ دنیا کو دیکھنے کی، اور جو بہرا ہوتا ہے وہ سننے کی، اور جو لنگڑا ہے وہ چلنے کی، اور جو گونگا ہے وہ بولنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور ہم اور تم تو سب سنتے، دیکھتے، چلتے اور بولتے ہیں، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر جو وہ بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، اور پھر کیوں نہیں کہتے شکر الحمدللہ۔ اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، رستے میں ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ ذکر کیا کرو، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دے سکیں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جا، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ ایک سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھین جاتی ہے نا، تو پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ سوتے سوتے، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنا لو، اللہ کے ذکر کی عبادت کرنا سیکھ جاؤ، اللہ کے ذکر کی عادت بنا لو، کیا پتہ یہ عادت ہی ابدی بن جائے، نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی طلب پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔